جو لوگ تکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے جب انسان ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو جو ہی یہ دعا شروع کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا آمین پر فوراً آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ علامت ہے اس کی دعا کی قبولیت کی کہ جب اللہ کے معصوم مخلوق فرشتے بھی اس کی دعا پر آمین کہنا شروع کر دیں کہ یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، تو وہ دعا قبول ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور فرمایا تمہارا رب نے مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، جس میں دعا کرنا بھی شامل ہے، وہ عن قریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالی ہی جو ہے وہ ذات ہے جو بے کس اور مجبور کی دعا قبول فرماتا ہے، اور پھر مصیبتوں کو دور بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ آیا وہ ذات بہتر ہے جو مجبور شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور مصیبت کو دور فرماتا ہے، اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے، یا وہ لوگ بہتر ہیں جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو۔ اسی طرح مومن جو ہے اس کی صفات میں سے ایک یہ صفت ہے کہ وہ اللہ ہی کی جو ہے تعریف میں اور امید اور خوف کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو جدا ہوتے ہیں خوابگاہوں سے، بستر سے، اس طور پر کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید باندھے ہوئے، اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مومن کی جو ہے صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ خوف بھی رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کو پکارتا بھی رہتا ہے، دعائیں بھی مانگتا رہتا ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ بے شک یہ حضرات تیزی سے آگے بڑھتے تھے نیک کاموں میں، اور ہم کو پکارتے تھے رغبت کرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے، اور ہمارے لیے عاجزی ظاہر کرنے والے تھے۔ یہ جو ہے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے پیغمبر بھی ہمیں یعنی اللہ کو ہی پکارتے ہیں رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ہم سے ڈرتے بھی ہیں۔ اسی طرح پکارنا بھی جو فرماتے ہیں، پکارنا بھی اسی ذات کو چاہیے جو ہمیشہ زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔ تو وہ ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ وہ هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ فرمایا وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ ہی کی، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، منت منوتی، سب جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ بس تم اس کو پکارو، اس کی
معبودیت کا خالص اعتقاد رکھتے ہوئے تمام خوبیاں الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے جو ہے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکام پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، بتلائی ہیں، ہم وہی جو ہے دعائیں مانگیں۔ بعض مرتبہ جو ہے ہم ایسی دعائیں مانگ لیتے ہیں اللہ سے جو ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ ایک صحابی نے اللہ سے دعا مانگی تو کیا کہا کہ اللہ مجھے جو ہے جنت کی دہنی طرف پر جو ہے ایک محل دے، سفید ہو جو۔ تو ان کے والد نے حضرت عبداللہ بن مغفل نے فرمایا بیٹے یہ کس چیز کی قید لگا رہے ہو، اس طرح کی دعا نہ مانگو۔ آگے بھی آ رہا ہے کئی صحابہ اکرام نے، ایک صحابی نے کہا یا اللہ جو آخرت میں مجھے سزا دینی ہے وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ تو وہ شدید بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جسم چوزے کی طرح ہو گیا تھا، بالکل سوکھ گیا تھا، خشک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعائیں بھی کرتا تھا تو اس نے کہا جی ہاں، کون سی دعا کرتا تھا؟ تو اس نے پھر بتایا کہ میں نے اللہ سے ایسی دعا کی کہ اللہ مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی، آپ کو تو ہے جنت کا سوال کرنا چاہیے تھا، عافیت کا سوال کرنا چاہیے تھا اور دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے تھی۔ تو پھر اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صحت اور عافیت عطا فرما دی۔ تو ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اور قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں ہم ان کا جو ہے اہتمام کریں تو اس سے ہمیں جو ہے بہت ہی دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔